رہتے تھے، لیکن اس وقت نشان چلے جاتے تھے لیکن رات کو دوبارہ آ جاتے تھے۔ اور میری سسٹر بھی اس وقت ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی، ویکیشنز پر آئی ہوئی تھی۔ تو میری جو بھانجی تھی 2-2.5 سال کی، وہ اکثر چھت میں کھیلنے جایا کرتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، اور مغرب جب ہوتی تھی تو وہ نیچے آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک شام مناج بھائی کچھ ایسا ہوا کہ میری سسٹر اور میری بھانجی روزمرہ کی طرح چھت میں واکنگ کرنے اور کھیلنے گئے، اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ تو اس دن میری بہن اذان کے بعد نیچے آئی ہے، جبکہ عموماً وہ اذان سے پہلے آ جاتی تھی۔ بہرحال جیسے ہی اس وقت گھر میں صرف میں اور میری والدہ موجود تھی، میرے والد صاحب اور میرے باقی بھائی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ مغرب کا وقت تھا تو میرے والد اور میرے بڑے بھائی نماز پہ چلے گئے تھے، اور میرا چھوٹا بھائی ٹیوشن چلا گیا تھا۔ تو اس وقت گھر پہ مغرب کے وقت صرف میں اور میری والدہ تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ میرے سامنے لیونگ ایریا میں صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی کہ مغرب کی نماز ہوگی تو وہ نماز ادا کری۔ تو ان کی ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ تو میری سسٹر اور میری بھانجی جب مغرب کی اذان کے بعد چھت سے نیچے آتی ہے اور میں دروازہ کھولتا ہوں اور وہ انٹر ہوتی ہے لیونگ ایریا سے جاتے ہوئے اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لیونگ ایریا اور میری سسٹر کے روم کے بیچ میں کھڑکی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ اٹھتی ہے صوفے میں سے جہاں پہ وہ سو رہی تھی، اور وہ اس کھڑکی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو میں بھی تھوڑا چونک جاتا ہوں کہ امی ایسے اشارہ کیوں کر رہی ہے اور ان کی آنکھیں بھی بند ہے، لیکن وہ مسلسل کھڑکی کی طرف، جو کہ میری بہن کے کمرے کی کھڑکی ہے، وہاں پہ اشارہ کر رہی ہے۔ پھر میں امی کے پاس جا کے ان کو تھوڑا ہلاتا ہوں تو وہ اٹھتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے اور گھبرا جاتی ہے۔ تو میں بولتا ہوں کہ آپ تھوڑی نماز وغیرہ ادا کر لیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میری امی بولتی ہے ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتی ہوں۔ وہ واش روم جاتی ہے وضو کے لیے، اور میں اپنے موبائل پہ لگ جاتا ہوں۔ تو میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ میری امی وضو کرنے جاتی ہے، لیکن بغیر وضو کے ہی کمرے سے واش روم سے باہر آتی ہے، اور جیسے کہ موبائل یوز کرتے وقت آنکھ کے کونے سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ویسے میری بھی آنکھ کے کونے سے چیزیں نظر آ رہی تھی، لیکن میرا اٹینشن ساری میرے موبائل پہ تھی۔ تو میں دیکھتا ہوں آنکھ کے کونے سے کہ میری امی نے وضو نہیں کیا، بلکہ وہ فوراً ہی باتھ روم سے باہر آ گئی، اور اس وقت ان کا دوپٹہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچن کی طرف بڑھی ہے، اور انہوں نے دراز میں سے سب سے بڑی چھری نکالی ہے، اور وہ میری طرف آئی ہے، اور ہمارے جو لیونگ ایریا میں پردہ لگا ہوا ہے، انہوں نے اس پردے سے وہ چھری صاف کی ہے۔ اور چھری صاف کرتے وقت جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو آپ یقین کریں، انہوں نے ایک عجیب سی اسمائل جو میں نے زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھی، وہ اسمائل دی ہے چھری صاف کرتے ہوئے وقت پردے سے، اور آنکھیں ان کی فل کالی ہوئی بھی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، اور وہ عجیب سی اسمائل دے رہی تھی اور چھری کو صاف کر رہی تھی۔ تو مجھے لگا کہ شاید یہ چھری صاف اس لیے کر رہی ہے کہ شاید مجھے اٹیک کرے یا کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ میرے قریب آنے کے بعد چھری صاف کر کے میرے قریب آنے کے بجائے میری سسٹر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سسٹر کے کمرے میں داخل ہوئی ہے، میں فوراً بھاگتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میری سسٹر اپنی 2-2.5 سالہ بچی کو بچا رہی ہوتی ہے، اور امی مسلسل میری بھانجی پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ چھری سے ان کو، بچی کو اٹیک کرے۔ جیسے میں یہ سب دیکھتا ہوں تو میں فوراً اپنی امی کو پیچھے سے جھپٹا مار کے پکڑتا ہوں، ان کے ہاتھ سے چھری چھڑواتا ہوں اور ان کو گھسیٹ کے باہر لاتا ہوں۔ آپ یقین کریں مناج بھائی، اس دن میں تقریباً اس وقت 17-16 سال کا جوان لڑکا تھا، اور
جم وغیرہ بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت میری امی کا جو وزن تھا وہ پتہ نہیں تقریباً 10 گنا بڑھ چکا تھا کہ ان کو کمرے سے گھسیٹ کر باہر لانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں ان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح کمرے سے باہر لاتا ہوں، اور کمرے میں جیسا میں نے گھر میں بتایا آپ کو کوئی بھی موجود نہیں تھا اس وقت، مغرب ہو چکی تھی۔ میری سسٹر جیسے ہی دیکھتی ہے کہ میں امی کو باہر لے کر آ گیا ہوں، وہ اپنا کمرہ لاک کر لیتی ہے، اور اس کے بعد لیونگ ایریا میں صرف میں اور میری امی، جن کو میں نے پکڑا ہوا ہے، ہم دو موجود ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو میری کیفیت تھی میں آج تک سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ پورے گھر میں اور میری والدہ اکیلے تھے، میری سسٹر کمرہ لاک کر چکی تھی ڈر کی وجہ سے، اور میری والدہ مسلسل اپنی گردن گھما رہی تھی آگے پیچھے اور ہنس ہنس کے مجھے بول رہی تھی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ بہرحال میں نے زور زور سے میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، جو بھی مجھے آتا تھا میں پڑھتا رہا، لیکن اپنی والدہ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کو پیچھے سے مسلسل پکڑا ہوا تھا، لیکن ان کی گردن آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اتنی دیر میں بیل بجتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اور بھائی نماز پڑھ کر آ گئے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں والدہ کو چھوڑوں دروازہ کھولوں تو والدہ دوبارہ بے قابو ہو جائے گی۔ تو جب ابو دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو وہ اپنی ہی چابی سے دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے امی کو چھپٹا مار کے پکڑا ہوا ہے، اور امی مسلسل زور زور سے ہنس رہی ہے اور عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ تو میں سب بتاتا ہوں، میری سسٹر بھی روم سے باہر آتی ہے، وہ پورا واقعہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس طرح سے چھری لے کے امی نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت میرے سب سے بڑے بھائی، ہم سب امی کو پکڑ کے میرے بڑے بھائی اذان دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اذان شروع کرتے ہیں تو امی زور زور سے چیخیں مارنا شروع کرتی ہے، اور پھر خود ہی خود امی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس رات جب یہ سب واقعات ہو رہے تھے، میرے ابو کافی پریشان ہو چکے تھے، میرا چھوٹا بھائی بھی چیخیں مارتا تھا رات میں، میری امی کے بھی نشان آتے تھے، اور آج وہ چھری ہاتھ میں لے چکی تھی۔ تو میرے ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج پوری رات درود اور آیت الکرسی کا ورد کرے گے، اور جب تک نہیں رکے گے جب تک اللہ ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو مناج بھائی، اس رات میرے ابو عشاء کے بعد بیٹھے تھے، اور فجر تک وہ آیت الکرسی کی مسلسل تلاوت کرتے رہے، اور مجھے آج تک یاد ہے ہم سب کمرے میں سو رہے تھے، تو ہماری جو گیلری ہے جو کمرے کے بالکل برابر میں ہے، وہاں پہ بالٹیاں اور وائپر وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مناج بھائی آپ یقین کریں کہ جب میرے ابو نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تھا اور تقریباً 4-5 گھنٹے سے وہ پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہماری کھڑکی جو کمرے کی ہے اور جو گیلری کے بیچ میں کھڑکی ہے وہ اتنے زور سے ہلتی ہے کہ اس کا جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جب ہم اندر جاتے ہیں گیلری کے تو وہاں پہ جو وائپر پڑے ہوئے تھے اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ وائپر لوہے کا تھا۔ تو اس رات ہمیں احساس ہوا کہ جو بھی چیز تھی یا جو بھی اللہ کی اور مخلوق تھی، جنات تھے، بری اثرات تھے، جو قبرستان سے میرے بھائی کے ساتھ آ گئے تھے یا کسی اور نے بھیجے تھے، تو وہ اس رات ہمارا پیچھا چھوڑ کے اور غصے کا مظاہرہ کر کے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میری امی پر بھی اور میرے چھوٹے بھائی پر بھی دوبارہ اس طرح کے اثرات کبھی نہیں ہوئے۔